کر کے کیے ہوئے روٹیاں پکاتی ہے، ہمارے بچے آوارہ کی طرف پھرتے ہیں، ہم شادی بیاہ میں لین دین کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہیں، سموہ چلا کر کے سودی رقم لیا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سود لینے والا اور سود دینے والا، سود دلانے والا اور سود میں ساتھ دینے والا، یہ سب کے سب جہنمی ہے۔ ذرا ماں اور بہنوں بتاؤ یہ 30,000 کے رقم سے تیرا کیا کام ہو گیا؟ لیکن یہ 30,000 کا ستیاناش ایسا ہے کہ سموہ کا چلانے والا چند مرد آتا ہے، کسی آنگن میں جاتا ہے، عورتیں صرف وہاں ہوتی ہے۔ ماں اور بہنوں ایک غیر آدمی تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، تم سے باتیں کرتا ہے، تمہیں دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تم اس بار پیسہ اتنے جمع نہیں کیے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، حتیٰ کہ یہ دھمکی دیتے دیتے بعض جگہ تو تیری دیہ کو اور تیری جوان بچی کو وہ ایمان سے پھرا کر کے دور جلے جاتا ہے۔ یہ مشن ہے RSS کا، جو گھر گھر میں چلا جو اس کو جلا دو گھر گھر میں، اور ہر گھر سے عورتوں کو اس طرح سے کھینچو کہ اس کے مرد کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں قسط بھرنے میں دیر ہو رہی ہے تو تمہیں 4 یا 10 فرد کو اور لانا ہوگا جو سموہ سے جڑ جائے۔ یاد رکھنا ہماری ماں اور بہنیں کہاں کہاں جا رہی ہے لوگوں، 30,000 ٹکا تو تیرے ہاتھ میں دے دیا، بہت خوش، لیکن تیری عزت جا رہی ہے۔ عزت ہی نہیں، ایمان بھی کھسکتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نبی سے محبت کرنے والے کے یہاں یہ بات نہیں ہو سکتی، نبی سے محبت کرنے والی ایسی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا اور یاد رکھنا پھر یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام نے فاقہ پر فاقہ لا دی۔ ایک واقعہ بتاؤ، سنیں گے آپ؟ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے بابو؟ کیا نام تھا صحابی کا؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ دیکھو ہم تو حدیث پڑھا رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ تو جوتا تان دیا، ادھر دھیان دے دیا۔ کون تھا ادھر کھڑا؟ بلانے آیا؟ یہیں رو، یہیں رو۔ حضرت ابو دجانہ، کیا نام ہے؟ حضرت ابو دجانہ۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کی نظر اس پر پڑی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، آخر بات کیا ہے؟ کچھ تو بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہہ دیا کہ ابو دجانہ نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اصول ہے، دیکھیں، جب کسی بھائی کے بارے میں کوئی خبر پہنچے تو اس کو تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی آگے کہہ دیا فلاں آپ کے بارے میں بدگمان ہے اور یہیں سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا، میں نے اس کے لیے ایسا کیا ویسا کیا، اس کے پرکھا کو سینچا، کھلایا پلایا بڑھایا اور میرے بارے میں ایسا بول گیا۔ ہرگز نہیں۔ اسلام کا اصول ہے تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق کے کسی کام کو انجام مت دیا کرو، شاید کہ تیرا کام اور تیرا قدم جو ہے غلط ہو جائے اور پھر تم بعد میں افسوس کرو۔ بہت سارے واقعات ہیں، سنانے کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمان نہیں ہوئے حضرت ابو دجانہ سے۔ حضرت ابو دجانہ کو بٹھا کر کے پوچھے، ابو دجانہ میں تیرے بارے میں یہ سب سنتا ہوں، ایک طرح سے صفائی بھی لے رہے ہیں، ذرا صفائی پیش کرو، اور دوسرے طرف بتا رہے ہیں کہ تحقیق کرنی چاہیے، بدگمان نہیں ہونی چاہیے کہ امام صاحب فلاں جگہ آپ کو دیکھے تھے، ٹولہ میں جا کے کہہ دیا فلاں جگہ امام صاحب کو دیکھے تھے، سیکریٹری صاحب کو کہہ دیا، اب سیکریٹری صاحب آ کر کے فیصلہ کر دیا، بیٹھ جائے میٹنگ بٹھاؤ بھائی، میٹنگ بٹھایا، کہا یہ امام صاحب رہنے کے قابل نہیں ہے، تاک جھانک کرتا ہے، دوسرے جگہ رکھتا ہے، امام صاحب آپ کی چھٹی۔
اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ جو امام صاف شفاف دل کا ہے اس کی آہ جو لگ جائے گی تو اس تیر میں نہ جانے کتنے نشان ہو جائیں گے. پوری کمیٹی بھی گئی اور سب سے پہلے تو وہ پہنچانے والا، خبر پہنچانے والا وہ کہاں جائے گا؟ اس کی بددعا کس کو لگے گی؟ ٹولہ میں ایک امیر صاحب ہوتے ہیں، آج کل محنت کرتے ہیں بیچارے. اب ذرا دایاں بایاں اس سے ہو گیا، ٹھان لیا کہ مسجد میں جا کے جس ٹائم وہ تقریر کرے گا اسی وقت میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ امیر صاحب چکنی چپڑی بات کرتے ہیں، آپ پھلا جگہ ایسے ایسے کرتے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے، غلطی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا کہ ابو دجانہ کیا بات ہے، کیا بدگمانی ہے؟ کہیں بدگمانی تو نہیں ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو جاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، صفائی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان. ابو دجانہ کے آپ کو آپ کے دیکھ کر کے ٹھنڈک ہوتی ہے. آخر میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کچھ نہیں ہے، بس ایک مجبوری ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو 21 نومبر 2020 کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اسٹین لگا. میں نماز میں جب انگوٹھے پر پاؤں کو کھڑا کرتا ہوں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، بغل لگ جاتا ہے. تو میں گرا کر کے، شریعت کہتا ہے کہ جو سہولت ہو وہ کیجئے. ایک ہمارے مقتدی آئے اور کہنے لگے اس کو نمازوں پڑھنے میں آتا ہے، وہ نمازیں پڑھنے میں. ڈر سے ہم سے نہیں کہتا تھا کہ ہم کو جواب، ہم تگڑا جواب دیتے مقتدی کو. مقتدی اور امام میں فرق کیا؟ امام بحیثیت استاد کے ہوتے ہیں چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور مقتدی بحیثیت شاگرد کے ہوتے ہیں. جس طرح سے استاد کی عزت کرنی چاہیے اس طرح سے امام کی عزت کرے، اور جس طریقے سے شاگرد کو رہنا چاہیے اس طرح سے مقتدی رہے. تب تو اللہ تعالیٰ اس امام سے اس کو فیض پہنچاتا ہے. صرف اچھی نماز ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان سے علم بھی ملا کرتا ہے. اور امام کے لیے بتاتا ہوں، امام بحیثیت استاد کے ہوتے ہیں، اب مقتدی بحیثیت شاگرد کے ہوتے ہیں. جس طریقے سے امام کے دل میں تمام، استاد کے دل میں تمام شاگردوں کی محبت ہوتی ہے اور استاد چاہتے ہیں میرے یہ سارے شاگرد کامیاب ہو جائے، ایسی ہی فکر امام کو ہونی چاہیے کہ ہمارے سارے مقتدی کامیاب ہو جائے. جب یہ فکر امام کے اندر ہو اور جب یہ طلب، یہ ادب مقتدی کے اندر ہو، خدا کی قسم ایسی مسجد میں تو نورانی مسجد ہوتی ہے اور ایسی مسجد میں نور برسا کرتا ہے. اور ان امام اور مقتدی کے محنت سے پھر معاشرے میں جو ہے اصلاح ہوتا ہے، فکریں ہوتی ہے. فلاں جگہ ہو امام صاحب ایسا ہو گیا، کہا کہ بیٹھ کے چلیے سب آدمی مل کر کے خوشامد کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، مل جل کر کے ان کے ڈی جے کو بند کرتے ہیں، مل جل کر کے ان سے جو ہے ساری باتیں کہتے ہیں. ان سے کہیں گے یہ کیجئے وہ کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، سچ بولیے، بال بچہ کو پڑھائیے، تعلیمی بیداری کیجئے. سب آدمی پڑھاتا ہے، آپ کا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ سب کی بیٹی پڑھتی ہے، آپ کیوں صرف بکری چراتے ہیں؟ بکریاں بھی چروائیے، پڑھوائیے بھی. یہ جب استاد اور شاگرد کا نسبت ہوگا، ہمدرد اور ادب کا نسبت ہوگا، تو پھر ایسی جگہ سے نورانیت نکلے گی. اصلاح معاشرہ وہیں سے شروع ہوگا. دوستو